ایک دور تھا جب مولائے کائنات کو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا، سب وہ گالیاں دی جاتی تھی. تو لکھا ہے کتابوں میں، طاہر القادری صاحب اشارے کبھی کبھی بڑی اچھی اچھی باتیں بول جاتے ہیں. تقریر فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے عبدالعزیز پر کہ انہوں نے مولائے کائنات کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے بند کروا دیا. خدا رحمت کرے عبدالعزیز پر کہ انہی نے بند کروا دیا. ہم نے کہا قادری صاحب ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے. جس نے بند کروا دیا اس پر خدا کی رحمت ہو، جس نے شروع کروایا اس پر خدا کی لعنت ہو. ہم سے بلا وجہ لوگ ناراض ہیں کہ خدا رحمت کرے عبدالعزیز پر. عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے بند کروا دیا. کبھی سوچا کیوں بند کروایا؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی مصیبت آ پڑی تھی ان کے اوپر جو بند کروا دیا؟ کہا بڑے عادل تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بند اس لیے نہیں کروایا کہ بڑے عادل تھے. معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے میں اس وقت سناؤں گا جب مجمع صلوات زوردار پڑے گا. وجہ سنیے کیوں بند کروایا. لکھا ہے کہ جب آئے تخت خلافت پر انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھا کے اسلام میں آؤ. ایک دن بیٹھے تھے یہ، اور ایک یہودی نوجوان آیا. یہودی دنیا کی چالاک ترین قوم. جب کمبخت پوتے ایسے ہیں تو دادا کیسے رہے ہوں گے. سلام کر کے بیٹھ گیا. کیوں آئے ہو؟ کہا میں آیا ہوں مشرف با اسلام ہونے کے لیے. کہا ارے ہم تو بیٹھے ہی ہیں مسلمان بنانے کے لیے، کوئی مشکل مسئلہ تھوڑی ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. لکھا ہے کہ انہوں نے اس یہودی نوجوان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا. وہ ہو گیا مسلمان، باپ یہودی ہے یہ مسلمان ہو گیا. جس دن اسلام لایا تھا وہ دن تھا منگل نہیں بھی جمعرات کا دن تھا. میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے احساس ہو کہ میں نے پڑھا ہے کبھی کہ نہیں. وہ دن تھا جمعرات کا دن، اور سب کو پتا ہے کہ جمعرات کے بعد جمعے کے دن آتا ہے، اور جمعے کو ہوتی تھی نماز جمعہ. نماز جمعہ بھی کوئی اور نہیں موصوف ہی پڑھاتے تھے. یا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تو وہ بھی آیا جو نیا اسلام لایا تھا. چونکہ معاملہ نیا تھا لہذا اس وقت کے مسلمانوں نے اسے پہلی صف میں جگہ دی. بیٹھا ہوا پہلی صف میں. یہ گئے خطبہ دینے کے لیے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. میں کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافر تھے، مشرک تھے، ایمان نہیں لائے. علی ایسے تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا. وہی جو ہوتا آیا تھا. یہ بک رہا ہے وہ سن رہا ہے. اب بھائی مجمع تھک گیا، مجھے لگا کیا پتا. وہ بک رہا ہے یہ سن رہا ہے. بھائی ایک بار اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے کہ کان میں پوچھا یہ کیا بک رہا ہے. ابو طالب کافر تھے، مشرک تھے، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، کیا کہہ رہا ہے؟ ارے انہی شخصیتوں کی تاریخ سن کر تو اسلام لایا ہوں. انہی کو کافر بتا رہا ہے. لکھا ہے کہ کسی صورت سے نماز تمام ہوئی، سب گئے اپنے گھر، یا آیا ان کے گھر. سلام کر کے بیٹھ گیا. کہا سب تو گئے اپنے گھر، تو میرے گھر کیوں آئے؟ کہا حضور ایک کام ہے. کہا کیا کام ہے؟
کہ ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں دوسری شرف بخش دیں۔ دوسرا شرف کا کیا؟ وہ کیا کہ آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے۔ کیا بنا لیجئے؟ داماد۔ آپ ہمیں اپنا داماد، کہ میں تجھے اپنا داماد بناؤں، میں تجھے اپنا داماد بناؤں، میں تجھے اپنا داماد۔ کہتا ہے کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ مجمع پچھلی بات بھول گیا، فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے۔ کہا کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا معاف کیجئے کہ میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ میں نے گفتگو تمام کی، آپ کی بیٹی اپنے لیے۔ کہا نہیں، میں تجھے اپنا داماد نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ کیا مسلمان تو ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، اور میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ ہائے 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 ہائے، میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں دیں گا، نہیں دوں گا۔ کہا سوچ لیجئے گا۔ سوچ لیا۔ کہا اچھا اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر میرے دو سوال ہیں، ان کا آپ جواب دے دیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا پہلا سوال تو ہے کہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ بات میری مکمل ہو گئی۔ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا اللہ کا رسول۔ کہا یہ بندے فضول، وہ نور انا نور، ہم نور سے بہت دور، وہ بحر زخار، ہم قطرہ بیکار۔ شاعری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں سمجھ گیا۔ کہا کہ بے شک اللہ کا رسول سے افضل ہے۔ کہ افضل کہاں؟ کا دوسرا سوال یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی؟ ہائے 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 ہائے، کہ کیا بکتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کی بیٹی۔ کہا میری بیٹی وہ باغ جنہ کی پھول، یہ شام کے گلیوں کی دھول۔ کہا بے شک افضل ہے۔ کہا افضل کہاں؟ کہا پھر بھی آپ ہمیں اپنا داماد نہیں بناتے، اس لیے کہ میرا باپ کافر ہے۔ تو مجھے بس اتنا بتا کہ تم مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایک ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر ہے۔ تو اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی ایک کافر باپ کے مسلمان میں کیوں دے دیو؟ کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ ابو طالب کافر تھے؟ کس نے کہہ دیا؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد میں آپ ہی تو فرما رہے تھے۔ کہا نہیں ابو طالب کافر نہیں تھے۔ کہا جی مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ گھر میں جھوٹی۔ تو بحث نہیں کرنا چاہیے، بڑا احسان ہے اسلام پر جناب ابو طالب کا، اس لیے آپ کو محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ اور میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف اور صرف جناب ابو طالب کا۔ اللہ کو سلام ہو اور کروں درود ہو جناب ابو طالب کی ذات۔
اللہ نے نسل عبداللہ میں تبلیغ دین کو رکھا تھا اور نسل ابو طالب میں تحفظ دین کو رکھا۔ اسلام کے رگوں میں ابو طالب کا لہو۔ میں نہیں کہتا، میرا مولا حسین 2 محرم کو والد کربلا ہوا، اور پہنچ کر آپ نے پہلا خطبہ جو دیا اس کا دوسرا جملہ ہے کہ ہمیں پہچانو، ہماری رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہی ہے مال مجلس، یہی ہے مال مجلس۔ کسی نے مجھ سے دوپہر میں کہا تھا کہ جناب مسلم کے بچوں کا مصائب پڑھ دیجئے۔ اللہ سلامت رکھے، مصائب کی فرمائش کرتے ہیں مومنین۔ کتنا قریب رشتہ ہے جناب ابو طالب کا مسلم اور مسلم کے بچوں سے۔ جناب ابو طالب کے بیٹے جناب عقیل، جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم، اور یہ جناب مسلم کے بچے ہیں، تو کتنا قریب رشتہ ہے۔ مگر قسم خدا کی یہ وہ مظلوم جوڑی ہے جس پر ایسے ظلم ہوئے کہ ناقابل برداشت۔ ابن زیاد بیٹھا ہوا تخت پر، اور سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اور تشت میں 2 چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھتا یہ ہے کہ یہ کس کے سر ہے؟ حارث، یہ کس کا سر ہے؟ تو حارث نے کہا امیر بتا تو چکا ہوں، یہ مسلم کے بچوں کا سر ہے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کیسے مان لوں کہ مسلم کے بچوں کا سر ہے؟ میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا تھا، انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے چہرے پر وہ نور تھا کہ چاند شرما جاتا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے رخسار نیلے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رخسار پر نیل کیسے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جب اس نے یہ پوچھا تو حارث نے پورا ظلم بیان کیا۔ یہ 2 وہ مظلوم شخصیتیں ہیں کہ جو 4 مظلوموں پر جو ظلم ہوا وہ صرف ان پر اکیلے ہوا۔ مظلومیت میں سنیے، مظلومیت میں یہ بچے جناب سکینہ کے وارث ہیں۔ کیوں؟ جناب سکینہ پہ کیا ظلم ہوا؟ کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے لے شام تک شمر نے جناب سکینہ کو تماچے مارے ہیں، تماچے مارے ہیں۔ قسم خدا کی فقرہ یہ ہے کہ ان بچوں کو جتنے تماچے لگے، عجیب جملہ مقتل کا ہے، لکھا ہے کہ کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک جتنے تماچے جناب سکینہ کو لگے، اتنے تماچے ان بچوں کے ایک رات میں لگے۔ رخسار نیلے پڑ گئے تھے۔ مگر ہاں ایک فرق ہے، جب جناب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے تو جناب سکینہ ستون سے بندھی بھی نہیں تھی، مگر حارث ملعون نے بچوں کو کھینچ کے لائے کمرے حجرے سے اور ستون میں باندھ دیا، اور کبھی بڑے بھائی کے رخسار پر تماچے، کبھی چھوٹے بھائی کے رخسار پر تماچے۔ تو ایک یہ مظلوم جناب سکینہ پر جو ظلم ہوا وہ ان پر ہوا۔ دوسری مظلوم شخصیت چوتھے امام کی ہے۔ چوتھے امام پر کیا ظلم ہوا؟ خود امام نے بیان کیا کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد شمر کے 2 کام تھے، یا میرے معصوم سکینہ کے رخسار پر تماچے مارنا، یا میرے پشت پر تازیانے مارنا۔ یہ بچے چوتھے امام کے بھی وارث ہیں۔ کیا ظلم ہوا؟ لکھا جب ان بچوں گھر سے لے کے چلا حارث تو ہاتھ میں تازیانہ تھا، کبھی بڑے بھائی کے پشت پہ مارتا تھا، کبھی چھوٹے بھائی کے پشت پہ مارتا تھا۔ بچے ایک دوسرے کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے۔ بھائیو آواز گریہ بلند ہے، اولاد والوں کا مجمع میں 2 فکریں اور سنیے۔ چوتھے امام کے وارث، پھر اس کے بعد یہ وہ مظلوم شخصیتیں ہیں جو امام حسین جو ظلم ہوا اس کے بھی وارث ہیں۔ امام پہ کیا ظلم ہوا؟
شمر ملعون نے خنجر کو کند کیا اور امام کو ذبح کیا۔ اے ارباب اعضاء، جب حارث ملعون بچوں کو لے کے فرات تک آیا تو ایک بار بڑے بھائی کے زلفوں کو پکڑا، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، ہاتھ میں خنجر، چھوٹا بھائی تڑپ گیا، ارے اس کے بدلے مجھے ذبح کر دے۔ اللہ اللہ، ہائے بھائی دیکھتا رہا اور بھائی ذبح ہو گیا۔ حارث ملعون نے سر کو رکھا زمین پر اور جسم کو دریا میں پھینک دیا۔ چھوٹا بھائی تڑپ گیا، اے بھیا، ارے اماں کی وصیت کیا بھول گئے؟ ماں نے کہا تھا۔ بس ارباب اعضاء، ایک بار حارث ملعون آگے بڑھا، اس نے دوسرے بھائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد خنجر سے بچے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد سر کو رکھا زمین پر اور لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ اے ارباب اعضاء، یہ بچے امام حسن کے بھی وارث ہیں۔ امام حسن پہ کیا ظلم ہوا؟ جب آپ کا تابوت اٹھا تو آپ کے جنازے میں تیروں کے بارش ہوئے۔ مقتل کا فقرہ ہے، جب لاشوں کو دریا میں ڈال دیا تو لاشیں معجزہ دکھلانے لگی۔ دریا بہ رہا داہنی طرف، بچے جانے کے بائیں طرف۔ یہ ملعون زمین سے کمان کو اٹھایا، تیروں کو جوڑا، لاشوں پر تیر مارنے لگا۔ ایک بی بی نقاب پہنے ہوئے، ارے ہارے چھوڑ دے، میرے بچوں نے کیا گناہ کیا؟ مسائل میں پہنچ چکا، آپ نے گریہ کر لیا۔ اے ارباب اعضاء، بچوں کو ذبح کر دیا حارث نے، سر کو لے کے چلا گیا۔ دکھیا ماں دریا کے کنارے بیٹھ کے بچوں کو رونے لگی۔ لکھا ہے کچھ کسان جا رہے تھے کھیت میں کام کرنے کے لیے، دیکھا کوئی بی بی ہے چادر اوڑھے ہوئے دریا کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور بار بار دریا کا حسرت دیکھ رہی ہے۔ وہ قریب آئے، اے بی بی کیا کوئی قیمتی چیز ڈوب گئی ہے؟ بتا میں تیری نصرت کروں، مدد کروں۔ بی بی نے کہا نہیں، ارے میرے بچوں کو ذبح کر کے حارث نے ڈال دیا، لاشوں کو نکالے میری مدد کرو۔ وہ سارے دریا میں داخل ہوئے، بچوں کے انہیں میت کو نکالا، لا کے خشکی میں رکھا۔ بی بی نے کہا جاؤ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سارے آئے، اے بی بی آپ کون ہے جو اتنی آسانی سے ہمیں بشارت جنت دے رہی ہے؟ بیگمہ زہرا نے کہا ہم کوئی اور نہیں، تمہارے نبی کے بیٹی فاطمہ، یہ میرے بیٹے حارث نے مار دیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ ظالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم